ماہ رمضان جو بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ ہے، کچھ ہی دن یہ ہم سے دور ہے اور نہایت ہی یہ مہینہ ہم سے قریب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عافیت کے ساتھ اس مہینے تک پہنچائے۔ ہمیں جو ہے اس مہینے کی ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ کی تیاری کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، ابھی سے جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مصروف ہو جائے، اور رمضان کے مہینے کے لیے عبادتوں کے تعلق سے ہم ابھی سے اپنے پلاننگ اور عزائم کو تیار کریں۔ تو ماہ مبارک کے اندر جب اس کی تیاری بولی جاتی ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں کرنے ہیں، بنیادی طور پر وہ کیا ہے؟ تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو اس مہینے کی خصوصیت بھی ہے، ماہ رمضان کے روزے یہ ہر کسی نے رکھنے ہیں، بغیر کسی عذر شرعی کے کوئی روزہ چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ ہمارے جو اپنے عذر جو ہوتے بنائے ہوئے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اگر واقعی عذر ہے تو پھر اس کے سب سے پہلے رمضان کے فرض روزے ہر کسی مسلمان نے رکھنے ہیں۔ وہ روزے ایسے کہ اگر اس ایک فرض روزے کو ہم نے چھوڑ دیا اب زندگی بھر ہم روزے رکھ لے، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز فرض نمازوں کی، سال بھر نماز فرض ہے، خصوصاً اس مہینے کے اندر ہمیں اہتمام کے ساتھ اور زیادہ پابندی کرنی۔ بہت سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن فرض نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، کاروبار کی وجہ سے، کاموں کی وجہ سے، یا کچھ تیاری میں لگ جاتے افطاری اور سحری کے، اور اس کے اندر فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سنت نمازیں جو ہے، اسی طرح دیگر نوافل، ان نمازوں کا ہم نے اہتمام فرض نمازوں کے ساتھ سنت نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ حدیث مبارک ہے طویل اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر عبادتوں کے بھاؤ کو، ثواب کو بڑھا دیتے۔ اسی طرح تراویح کی پابندی، 20 رکعت تراویح سنت ہے اور اس کی پابندی اس مہینے کے اندر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت، ہم ابھی سے ایک پلان بنا لے کہ اس مہینے کے اندر مجھے اتنے قرآن مجید تلاوت کرنے ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اس کو بہت زیادہ خصوصیت حاصل۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ، اس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، کثرت سے اس مہینے کے اندر ہم تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات اس مہینے کے اندر ہم دینے والے بنے، اس کے لیے ہمارا امیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بھی تھوڑا بہت ہی کیوں نہ اگر ہمیں دیا ہو، اس میں سے ہم جو اللہ کے راستے میں دینے والے بنے، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو۔ دوسری چیز ہے اس مہینے کے اندر ہم بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ روزے دار کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، افطار کے وقت، سحری کے وقت، تہجد کے وقت دعائیں جو ہے اس مہینے کے اندر ہماری بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اسے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، اللہ رب العزت سے جنت کو مانگنا ہے، دوزخ سے پناہ طلب کرنی ہے۔ تو یہ مختصراً کام ہے، تفصیل انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ یہ بنیادی کام ہے، ابھی سے ہم ان کاموں کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم صرف اتنے ہی کاموں کے اوپر بھی اگر ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ رمضان ہمارا یہ بہت ہی اچھا گزرے گا۔ اچھا گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وہ اللہ کی نظر میں ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ افطاری ہو، بہت زیادہ سامان ہو اور بہت زیادہ شور شرابہ ہو۔ اچھے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ اعمال ہم اس مہینے کے اندر کرنے والے ہیں وہ اعمال اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہمارے یہ مہینہ اچھا گزرے۔